لجپال نبی میرے۔ السلام علیکم حضرات، نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کروں گا جو کہ اس ماہ محرم میں بہت ہی ضروری ہے جاننا۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ محرم میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، تعزیہ داری کیسی ہونی چاہیے، تعزیہ داری جائز ہے ناجائز ہے، اور تمامی دیگر مسائل جو کہ محرم میں آج کل بہت ہی غلط فہمیاں بھی ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں، تو ان سب کو آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی دور کریں گے اور جانیں گے کہ محرم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن انہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے اس کو سنیے اور سمجھیے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین ہوں یا دوسری عظیم اسلامی شخصیتیں ہوں، چاہے وہ خواجہ پیا ہوں یا وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، کوئی بھی اسلامی شخصیت، ان سے اصلی سچی حقیقی محبت و عقیدت تو یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے، وہ جو کرتے تھے وہ کیا جائے، ان کے راستے پر عمل کیا جائے، اور ان کا راستہ اسلام ہے، سبھی کا راستہ، کیونکہ اسلامی شخصیتیں جو ہیں ان کا راستہ اسلام ہے۔ اب 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، بس کی بات ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کیا جائے، جوئیں، شراب، زنا، سود، جھوٹ، غیبت، فلمی گانوں، تماشوں اور پکچروں وغیرہ ناجائز و حرام کاموں سے بچا جائے۔ یہی تمامی جو ہیں طریقہ رہا ہے ہمارے اولیاء انبیاء کا، تو ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ جو یہ چیزیں حرام کام ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور 5 وقتوں کی نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینا چاہیے، کام کرنے چاہیے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و عقیدت میں مندرجہ ذیل کام کیے جائیں، کچھ حرج نہیں بلکہ باعث خیر و برکت ہے، جیسے کہ فاتحہ وغیرہ کروائی جائے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں بلکہ باعث خیر و برکت ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں محرم میں نیاز و فاتحہ۔ کیا؟ نیاز و فاتحہ، اس پر بھی بہت سوال اٹھتے ہیں محرم میں، تو آج ہم قطعی کلیئر کر لیتے ہیں اس بات کو اور سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو لوگ ان کے ساتھ شہید کیے گئے، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے، غریبوں، مسکینوں کو یا دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں وغیرہ کو شربت یا کھچڑے یا ملیدے وغیرہ کوئی بھی جائز کھانے پینے کی چیز کھلائی یا پلائی جائے، اور اس کے ساتھ آیت قرآنیہ کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس کو عرف میں نیاز و فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سب بلا شک جائز اور ثواب کا کام ہے اور بزرگوں سے اظہار عقیدت و محبت کا اچھا طریقہ ہے۔ فاتحہ کرانے میں کوئی دقت نہیں ہے، جیسے کہ محرم شریف میں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہدائے کربلا، ان کے نام سے فاتحہ کرانا کوئی حرج نہیں ہے، اور فاتحہ، شربت، کھچڑے، ملیدے وغیرہ جو جائز کھانے پینے کی چیز ہیں ان پہ ہو سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس بارے میں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ فاتحہ، نیاز و فاتحہ کرانے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں آئیے ان کو جان لیتے ہیں۔ پہلی ہے کہ نیاز فاتحہ کسی بھی حلال اور جائز کھانے پینے کی چیز پر ہو سکتی ہے، اس کے لیے شربت، کھچڑے اور ملیدے کو ضروری خیال کرنا جہالت ہے۔ البتہ ان چیزوں پر فاتحہ دلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے
اگر کوئی ان مذکورہ چیزوں فاتحہ دلاتا ہے تو وہ کچھ برا نہیں کرتا ہے، ہاں جو انہیں ضروری خیال کرتا ہے ان کے علاوہ کسی اور کھانے پینے کی چیز پر محرم میں فاتحہ صحیح نہیں مانتا وہ ضرور جاہل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شربت، کھچڑے اور ملیدے کے علاوہ آپ کسی پر بھی فاتحہ کروا سکتے ہیں، جو جائز کھانے پینے کی چیزیں اس پر فاتحہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ان کے علاوہ محرم میں کسی اور پر فاتحہ نہیں ہو سکتی تو وہ ضرور جاہل ہے۔ دوسرا ہے کہ نیاز و فاتحہ میں شیخی خوری نہیں ہونی چاہیے، نہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی جتنی قوت ہو، جتنا آپ کے پاس پیسہ جس حساب سے ہو، جو قوت ہو آپ اتنا خرچ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اس کا قرب و رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے، ان سے محبت کرنے اور ان کے نام پر کھانا کھلانے، ان کی روح کو اچھے کاموں کا ثواب پہنچانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا یہ ہر مسلمان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس جتنی قوت آپ رکھتے ہیں اتنا آپ خرچ کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، یہ کیجئے، یہ نہیں کہ آپ کمپٹیشن کریں۔ تو نمبر 3 ہے کہ نیاز و فاتحہ بزرگوں کی ہو یا بڑے بوڑھوں کی ہو، اس کے طور طریقے جو مسلمانوں میں رائج اور جائز اور اچھے کام ہیں، فرض واجب نہیں۔ فاتحہ وغیرہ کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اچھا کام ہے، اور کوئی اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نیاز و فاتحہ کو منع کرے کرنے سے، کہ کہے کہ یہ غلط ہے، تو وہ گمراہ بد مذہب ہے اور بزرگوں کے نام سے جلنے والا ہے، بزرگوں کے نام سے جلنے والا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ نیاز و فاتحہ کے لیے بال بچوں کو تنگ کرنے کی یا کسی کو پریشان کرنے کی یا خود پریشان ہونے کی یا ان کاموں کے لیے قرضے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا اور جتنا موقع ہو اتنا کریں، اور کچھ بھی نہ ہو تو خالی قرآن یا کلمہ طیبہ یا درود شریف وغیرہ ذکر خیر کر کے، ذکر خدا کر کے یا نفل نماز یا روزے رکھ کر ثواب پہنچا دیا جائے تو کافی ہے۔ یہی نہیں کہ آپ ڈیک چڑھوائیں، فاتحہ کروائیں، آپ کے قوت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، کلمہ طیبہ پڑھیے، درود شریف کی ذکر کریے، اور اس کا سب کا ثواب پہنچا دیے، نفل نماز روزے رکھ کر ثواب پہنچا دیے تو بھی کافی ہے۔ اور مکمل نیاز اور پوری فاتحہ ہے جس میں کوئی کمی یعنی شرن خامی نہیں۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ زکوٰۃ یا صدقہ فطر اور قربانی صرف انہی پر فرض و واجب ہے جو صاحب نصاب یعنی شرن مالدار ہوں۔ حج اسی پر فرض کیا گیا ہے کہ جس کے بس کی بات ہو۔ عقیقہ و ولیمہ انہی کے لیے سنت ہے جن کا موقع ہو، جبکہ یہ کام فرض و واجب یا سنت ہیں، اور نیاز و فاتحہ صرف وغیرہ تو صرف بدعت حسنہ ہے، یعنی صرف اچھے اور مستحب ہیں، فرض و واجب نہیں ہے، یعنی شرن لازم و ضروری نہیں ہے۔ پھر نیاز و فاتحہ کے لیے قرضے لینے، پریشان ہونے، بال بچوں کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا بذات خود ایک قسم کی بہترین نیاز اور عمدہ فائدہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عرس نیاز و فاتحہ وغیرہ بزرگوں کی یادگاریں منانے کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، گمراہ ہیں، اور جو لوگ صرف ان کاموں کو ہی اسلام سمجھیں ہوئے ہیں اور شرع نے لازم و ضروری خیال کرے ہیں، وہ بھی بڑی بھول میں ہیں، وہ بھی بڑی بھول میں ہیں، کیونکہ آپ قوت نہیں رکھتے تو آپ کا ضروری نہیں کہ آپ فاتحہ کروائیں، کیونکہ اسلام نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ حج اسی پر فرض کیا جو قوت رکھتا ہے، قربانی، صدقہ فطر، زکوٰۃ وغیرہ اس پر فرض ہے جو مالک نصاب ہے، یعنی کہ جو قوت نہیں رکھتا اس پر بھی فرض ہو، ایسا اسلام نے نہیں ہے۔ تو کوئی تنگ کرنے کی بات نہیں، آپ کی جتنی قوت ہو آپ اتنا کیجئے، اور قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، نفل نماز پڑھیے، اور ان کا بھی ثواب اگر آپ پہنچائیں گے تو بھی کافی ہے۔
نمبر 5 ہے کہ نیاز و فاتحہ کی ہو یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز، اس کو لٹانا، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھت پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یا اونچائی کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جلیبی یا کوئی بھی فاتحہ کی ہوئی چیز اسے کھانے پینے کی چیز سے لٹاتے ہیں، اس کی بے ادبی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر بچہ سبھی کو کیچ نہیں کر پاتا ہے، کچھ چھوٹ جاتی ہیں، چھوٹنے کا تو پیروں کے نیچے آ جاتی ہیں، جس سے ان کی بے ادبی ہے، بلکہ نالی وغیرہ گندی جگہوں پر گریں ایک غلط طریقہ ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ بانٹ دیں تو وہ بہتر ہے، ایسے پھینکنے سے اس کی بے ادبی ہے اور یہ غلط ہے۔ جیسا کہ محرم کے دنوں میں کچھ لوگ پوڑی، گلگلے یا بسکٹ وغیرہ چھتوں سے پھینکتے اور لٹاتے ہیں، یہ نامناسب ہے، حرکتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ بانٹنا چاہیے، یہ غلط ہے، نامناسب ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیز کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے ذکر شہادت کہ حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیسے ہونا چاہیے، شہدائے کربلا کا ذکر کیسے ہونا چاہیے۔ آج کل یہ ماتم وغیرہ ہوتا ہے، تعزیہ داری اٹھائی جاتی، میلہ لگتا ہے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کو آ کر سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات اہل بیت کرام کا ذکر نجم میں یا نثر میں کرنا اور سننا یقیناً جائز ہے اور باعث خیر و برکت و نزول رحمت ہے، لیکن اس سلسلے میں چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ ذکر کرنا ضروری ہے، نظم، ان کے منقبت ان پر پڑھنا اور جو اصلی اور سچے واقعات ہیں بیان کرنا وہ جائز ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چند باتوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے کہ ذکر شہادتین یعنی کہ حضرت حسن اور حسین اور شہدائے کربلا کے ذکر میں صحیح روایت اور سچے واقعات بیان کیے جائیں۔ آج کل کچھ پیشاور مقرروں اور شاعروں نے عوام کو خوش کرنے اور تقریروں کو جمانے کے لیے عجیب قصے اور انوکھی نرالی حکایات اور گڑھی ہوئی کہانیاں اور کرامات بیان شروع کر دی ہیں۔ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو سچے واقعات ہیں انہیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ جائز ہے اور اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن جو یہ گڑھی ہوئی یا بنائی ہوئی کہانیاں ان کو بیان کرنا بہتر نہیں ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہادت نام نظم یا نثر جو آج کل عوام میں رائج ہے، اکثر روایات باطلہ و بے سروپا سے مملوء اور اکاذیب موضوع پر مشتمل ہے۔ ایسے بیان کا پڑھنا اور سننا و شہادت نامہ ہو، خواہ کچھ اور مجلس میلاد و مبارک میں ہو، خواہ کہیں اور، مطلقاً حرام و ناجائز ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 514۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں کہ جو گڑی ہوئی ہیں، جو غلط کہانیاں ہیں، جن کا کوئی تعلق بھی نہیں اسلام سے، صرف انہیں کہانیوں کو بنایا گیا، واقعات کو بنایا گیا ہے، تو ایسا پڑھنا اور سننا حرام و ناجائز ہے، ناجائز و حرام ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ذکر شہادت کا مقصد ان واقعات کو سن کر عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہو اور ساتھ ہی ساتھ صالحین کے ذکر کی برکت حاصل کرنا بھی۔ رونے اور رلانے کے لیے واقعات کربلا بیان کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ آپ واقعات سنیے شہدائے کربلا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات سنیے، سچے واقعات سنیے اور ان سے عبرت حاصل کیجئے کہ ہمیں کیسے کیا کرنا چاہیے، اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اور یہ واقعہ کربلا اس طریقے بیان کرنا، اسے جھوٹے بنائے گئے گڑے ہوئے واقعوں کو بیان کرنا جس سے رونے رلانے کے لیے واقعات کربلا
بیان کرنا، یہ سب ناجائز و گناہ ہے۔ اسلام میں 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ شریعت میں عورت کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا ہے۔ عورتوں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے، باقی حرام ہے، اور ہر سال سوگ کی تجدید تو اصلاً کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 465۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھیے، عورتوں کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اور عورتوں کو تو صرف عورتوں کا انتقال دوسرے کسی ہو جاتا ہے تو 3 دن کا ہی صرف حکم ہے، تو پھر کسی کا ہر سال سوگ منانا کی تجدید تو اصلاً کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ اور یہ رونا اور رلانا سب رافضیوں کے طور طریقے ہیں، کیونکہ ان کی قسمت میں یہ لکھا ہے، رافضی غم مناتے ہیں اور خارجی خوشی مناتے ہیں، اور سنی واقعات کربلا سن کر نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہم تو وہ سنی ہیں کہ ہم واقعات کربلا، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات سن کر ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ کہ ان کے ماتم مناتے ہیں، نہ کہ سوگ نہیں ہم مناتے ہیں، اور دین کی خاطر قربانیاں دینے کا سبق لیتے ہیں اور ان کے ذکر کی برکت اور فیض پاتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے غم ہو جائے یا آنسو نکل آئیں تو یہ محبت کی پہچان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے غم منانا اور غم کرنا، اور ایک ہوتا ہے غم ہو جانا۔ تو غم منانا اور کرنا ناجائز ہے، اور از خدا ہو جائے تو جائز ہے۔ سمجھیے اس کو۔ غم منانے کا معنی یہ ہے کہ بیٹھے ہیں، اب یاد کر کے رونے لگے، سوگ ماتم منانے لگے، تو یہ خود سے تم غم منا رہے ہو، کر رہے ہو غم۔ لیکن ایک غم وہ ہوتا ہے کہ ہم واقعہ سن رہے ہیں، سچا واقعہ سن رہے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو آنے لگے، تو وہ غم ہو جانا ہوتا ہے جو کہ جائز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قوموں اور وطن کے لیے جب لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کے گھر ملک ان پر فخر کرتے ہیں۔ جائز سی بات ہے، جب کوئی شہید ہو جاتا ہے، اپنے وطن کے لیے شہید ہو جاتا ہے، یا کوئی سینک، تو فخر کرا جاتا ہے کہ شہید ہوئے۔ تو اہل بیت کی مصیبتوں کو یاد کر کے غم ہونا اگرچہ ایمان کی پہچان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کو فخر ہے کہ ان کے نبی کے نواسے نے راہ خدا میں اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا گلا کٹا دیا۔ لجپال نبی میرے درداں دی